بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ الاحکام الشرعیہ الاکادمیہ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ شوال کے روزوں سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو یوں سمجھو اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ستا من شوال فکأنما صام سنة کلہا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 شوال کے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہاں 3 باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں زمانے بھر کے روزوں کا ثواب مذکور ہے اور دوسری حدیث میں 1 سال کے روزوں کا ثواب مذکور ہے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ پہلے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے روزے رکھے تو گویا سال بھر کے روزے رکھے، اور جب ہر سال ایسا ہی کرے تو گویا پورا زمانہ روزے رکھنے میں شمار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ پورے سال کا اجر کیسے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جب انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اعتبار سے آپ نے جب رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے تو گویا آپ نے 10 مہینے کے برابر روزے رکھے، اور شوال کے 6 روزے رکھے تو 6 کا 10 گنا ہوا 60، یعنی 2 مہینے ہوئے، تو گویا 10 اور 2 12 مہینے یعنی پورا سال بن گیا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ 1 شوال کے بعد کبھی بھی اس پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ مسلسل رکھ لیں یا آپ 1-2 دن کے وقفے سے رکھیں۔ فوراً عید کے بعد مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پہلے فرض روزوں کی قضا کر لے پھر نفل روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کی کمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوافل سے پورے فرمائیں گے، تو نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔